چلے چلے اذاں کے مارے ہوئے جانی بے بہار چلے چلے اور قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے چلے اور ہمارے پاس ہی کیا تھا جو کرتے نازوں نے ہمارے پاس ہی کیا تھا جو کرتے نازوں نے بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے چلے بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے اور سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالیں سمجھ کے تاج سلیمان کر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہاں کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں سروں پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہاں کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے چلے نہایت بڑی واجب عظیم دوستو بزرگوں زیبدار ساتھی علماء اسلام اہل سنہ والجماعت آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ جشن نزول قرآن کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے آخر کو مفتی اسلام جامع مقبول و منقول مبلغ اسلام شیخ الاسلام حضرت مفتی رانا محمد عرفان القادری صاحب اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال آپ نے حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں کافی دیر سے میں موجود تھا لیکن مجھ سے پہلے جو خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محبوب الہی صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ جو کہ آپ کی اس مسجد کے خطیب بھی ہیں وہ آپ کو بڑی خوبصورت عظمت والدین کے حوالے سے بڑی ہی فکر انگیز اور بلغہ انگیز گفتگو آپ کے دلوں میں اور سینوں میں پیوست کر رہے تھے بعض لوگوں نے اس کو معمولی لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا بعض پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں بعض ہدایت والے ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دے دیا ان کا کام تھا پیغام پہنچا دینا ابھی اگلے بندے کا دل ہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن انہوں نے اپنا کام بڑی ہی ایمانداری سے کیا اللہ تعالیٰ ایسے مجاہد اسلام کا مجاہد اہل سنت کا سایہ تا دیر آپ کے قائم و دائم رکھے اور فیوز و برکات سے نوازے اور جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور نیک دلی حاجات آپ کی پوری فرمائے تقریر کا زیادہ لمبا ٹائم نہیں کیونکہ مفتی صاحب کے اندر تشریف لے آئے ہیں میں ایک آدھی بات جب تک وہ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا یہ رات بڑی عزت والی ہے عظمت والی ہے میں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ تو آتے جاتے رہیں گے لیکن جتنے لوگ آپ تشریف فرمائیں وہ میری طرف دیکھیں کس طرح پہ مجھے تقریر پوری کریں تو آپ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان تو یہ رات قدر والی ہے تو ابھی میں آ رہا تھا تو رستے میں دوسرے مسلک کے مسجد میں میں نے دیکھا بڑی لائٹنگ لگی ہوئی ہے لنگر بھی پک رہا ہے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں خواتین موجود ہیں لنگر بھی کھا رہے ہیں لوگ
اور بڑا جلسے کا اہتمام ہے. میں نے گاڑی روک کے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا یہاں پہ جشن ہے, جشن نزول قرآن ہے. میں نے کہا اچھا بڑی بات ہے کہ جس دن قرآن نازل ہو رہا ہے اس دن تو آپ خوشیاں منا رہے ہو. تو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس دن قرآن کا نزول ہو وہ تو قدر والی رات ہوتی ہے, جس دن صاحب قرآن پیدا ہو وہ رات قدر والی نہیں ہو سکتی. یہ اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. شعر ابھی میں پٹاریاں میرا جس شہر سے وہ پڑھے ہیں نا اسی شہر سے میں بھی پڑھا ہوں, ان سے بھی میں پڑھا ہوں. پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کا بڑا کرم ہے, اپنا جتنا جھوٹا ہوتا تھا مجھے کھلایا تھا, آج کرم ہے. تو یہ پیر کی نگاہ ہے. اگر کہیں تو ادھر پیر کی نگاہ پہ شعر بھی سنا سلطان باؤ نے عاد کر دی تھی. آپ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد مانوے جلائی ہو میرے وچ لائی سبحان اللہ. نفی اسبات دا پانی ملیا ہن ہر رگے ہر جائی تے اندر بوٹی ہائے مشک مچایا جان بھلن تے آئی تے جیو میرا مرشد کامل حضرت باہو تے جے اے بوٹی لائی یہ حضرت صاحب کا کرم ہے. تو قرآن مقدس عظمت والی کتاب ہے. اس کتاب میں کچھ ایسے آیات ہیں, کچھ ایسے حروف ہیں جس کا ترجمہ بڑے سے بڑے مترجم کو بھی نہیں پتا. ایسی آیات ہیں جس کا ترجمہ کرنے والے بھی نہیں جانتے. ایسی مترجم ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں ہے. وہ آیات بھی موجود ہیں, ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے الف لام میم قاف ہا یا عین صاد. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا, اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے, اس کا ترجمہ محدث اعظم پاکستان نے نہیں کیا, اس کا ترجمہ غزالی زمان نے نہیں کیا, اس کا ترجمہ راضی وقت نے نہیں کیا, اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین ملت حضرت امام احمد رضا نے بھی نہیں کیا. کہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو آتا ہے نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے لام کے, معنی تو ہے میم کی, میننگ تو ہے لیکن ہم نہیں جانتے, علماء دین نہیں جانتے, محدثین نہیں جانتے, بڑے بڑے علماء دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول دوں, اس کا ترجمہ تو خود جبریل امین نہیں جانتے. یہی وجہ تھی جب جبریل امین بارگاہ رسالت میں لے کے آئے, الف سرکار نے کہا میں سمجھ گیا, لام نبی نے کہا میں سمجھ گیا, میم سرکار بولے علم تو و فہیم تو, میں جان گیا میں پہچان گیا. جبریل حیران کہنے لگے میں لے کے آنے والا ہوں میں نہیں جانتا, کملی والا کیسے جانتا ہے؟ تو کملی والے نے فرمایا جبریل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو نہ تم جانتے ہو نہ میکائیل جانتا ہے نہ اسرافیل جانتا ہے, اس کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں جانتا, اس کو صرف خدا جانتا ہے.
یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اور ایک ادھر بات اور بڑی سمجھنے والی, جہاں پہ جبریل جانتے ہیں وہاں پہ نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. جہاں پہ جبریل جانتے ہیں وہاں پہ نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. اور جہاں جبریل کو پتا نہیں تھا نبی پاک مطمئن کر رہے ہیں میں سمجھ گیا. اشارہ سمجھو, کیا مطلب؟ الف کے معنی ہیں, لام کے بھی ہیں, میم کے بھی ہیں, لیکن الف کا معنی الف میں, لام کا لام میں, میم کا میم میں. چھپا, پردہ, حجاب, پرویسی. پروفٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے پرویسی, ہڈن بات بتانے والا, چھپی بات بتانے والا, ڈکی بات بتانے والا, غیب کی خبریں بتانے والا. تو نبی کو پتا ہے لیکن جبریل نہیں جانتے. الف کا مطلب الف میں, لام کا لام میں, میم کا میم میں. چھپا, پردہ, غیب, حجاب. اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ اور ادھر ایک بات اور بڑی ضروری ہے, وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں, نبی پاک شاگرد ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. رئیس المقررین خطیب الاسلام جامع معقول و منقول منبع جود و سہا اور بلبلہ انگیز خطاب فرمانے والی شخصیت حضور قبلہ رانا محمد عرفان القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ جلوہ فرما ہیں اور آپ لوگ ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ نجم القرہ حضرت قاری محمد اکرام القادری صاحب دامت بہالیکم آپ بھی تشریف فرما ہیں. میں لمبی تقریر تو نہیں کروں گا, ادھر رانا صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے تقریر نہیں کر سکتے, صرف سبق بھی سنایا جا سکتا ہے کیونکہ میں ان سے ہی پڑھا ہوا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات بڑی ضروری تھی کہ قرآن مقدس میں کچھ آیات ایسی ہوں جن کو بڑے سے بڑا عالم دین ترجمہ نہ کر سکے ان کا, اور خود جبریل امین بھی نہ جانتا ہو. یہ بات بڑی ضروری تھی. کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے کہ بعض لوگ جب آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جبریل استاد تھا اور نبی پاک شاگرد ہیں. اللہ نے فرمایا ایسا میں ہونے نہیں دوں گا کیونکہ میں اپنے محبوب کو خود چاہتا ہوں. اس لیے کچھ آیات کا ترجمہ اللہ نے جبریل امین کو بھی پتہ نہ لگنے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جبریل مبلغ ہیں, معلم نہیں. جبریل کا کام وحی لانا ہے, مطلب بتانا ان کا کام نہیں, مطلب سمجھانا جبریل کا کام. کہ وہ تو اس شان تک پہنچ نہیں سکتے, اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے. میں بھی رانا صاحب کی تقریر سننا چاہتا ہوں, تقریر تو بڑی لمبی کی جا سکتی تھی لیکن اب وقت کم ہے اور آپ لوگ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو میں ضرور تقریر سناؤں گا. تو گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. یہ عشق جو آپ لے کے آئے ہیں, آخری بات ہے میری, نبی پاک سے محبت کریں کیونکہ جب سب بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں گے نا قبر میں, تو ایک کملی والا ہوگا جو قبر میں بھی ہے. ماں نال ساری زندگی بڑی محبت کرنے ہیں, باپ نال بڑی محبت کرنے ہیں. علامہ صاحب فرما رہے تھے آگے عظمت والدین کے حوالے سے, لیکن 7 پتراں وچوں ایک پتر بھی ایسا نہیں کہ جدوں ماں فوت ہو جائے ماں دی قبر وچ کوئی ایک پتر لیٹ جائے. باپ نے فوت ہو جانا ہے, کڑیاں اتار لینیاں, کوٹھی تے قبضہ, کار تے قبضہ, جائیداد تے قبضہ. ایک پتر بھی ایسا نہیں جیڑا باپ نہ لیٹ جائے قبر وچ جدوں سارے مٹی پا کے ٹر جان گے. ایک کملی والا ہوئے گا جیڑا آکھے گا پریشان ہون دی ضرورت نہیں, میرے تے درود و سلام پڑھنا سا, میں قبر وچ تیرے کول آ جاواں. جدا میں مریا میرے پین پرا, میری میت تے نیر بہان
لگے میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ کیوں کلیاں چھڈ کے جان لگے آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے کوئی کم نہیں آئے گا نا اتنے کملی والا کم آئے گا واہ تعاون الحمدللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساخ شرح کے دین ہماؤس گرباؤن رسیدی تمام بولہ بیست وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں جامعہ مسجد نور میں حاضری کی توفیق حاصل ہو رہی ہے کروڑ بار سلام ہے قبلہ قاری صاحب کو جو ہر سال اس مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مکمل کرتے ہیں اور محترم بٹ صاحب کو بھی جنہوں نے سامع کی حیثیت سے ڈیوٹی سر انجام دی میں تمام کمیٹی کے ارکان کو اور عہدیداران کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام نمازیوں کو قرآن سنایا ہے اور مالوں والوں نے مال لٹایا ہے اور یہ جو دو ہستیاں ہیں شریعت مطہرہ میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ حسد کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے ایسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلاتا ہے لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے اوپر حسد کرنا جائز ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین حسد جائز نہیں دو بندوں پہ حسد جائز ہے علماء نے بچ کے ترجمہ کیا اس کا کہ اس کا ترجمہ حسد نہ کرو رشک کرو کہ رشک جو ہے وہ دو بندوں پہ کیا جا سکتا ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے لفظ حسد بولا ہے فرمایا دو بندوں پہ حسد کرنا جائز ہے دو کے علاوہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں آقا وہ دو کون سے ہیں فرمایا ایک وہ جس کو رب نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمد سے لے کے والناس تک سناتا رہتا ہے ایسے بندے پہ حسد کرنا بھی جائز ہے آقا دوسرا کون فرمایا دوسرا رجل اعطاہ اللہ مالا وہو یتصدق فرمایا وہ بندے پہ حسد کرنا جائز ہے جس کو رب نے مال دیا ہوا ہے اور وہ دین کے راستے پہ لٹاتا رہتا ہے رات کی تنہائیوں میں بھی لٹاتا ہے دن کے اجالوں میں بھی لٹاتا ہے وہ سخی جس کو رب نے دولت عطا فرما رکھی ہے اور وہ اپنی دولت سینموں میں نہیں اجاڑتا مسجدوں میں اجاڑتا ہے مدرسوں میں اجاڑتا ہے غریبوں مسکینوں کے اوپر اجاڑتا ہے محمد عربی کے دین کے اوپر قربان کرتا رہتا ہے ایسے دو بندوں پہ رش کرنا حسد کرنا جائز اور میرے نبی کو سخی سے پتہ کتنا پیار تھا مال غنیمت کے لیے لائن لگی ہوئی تھی آخر میں ایک لڑکی کھڑی تھی اس کا سر ننگا تھا دور سے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی نا میرے نبی نے فرمایا وہ کون ہے آقا حاتم طائی کی بیٹی ہے فرمایا اگرچہ حاتم طائی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن سخی تھا اس کو بلا کے ادھر لاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر
हातिम ताई की बेटी को बुला के लाया गया, सरकार ने अपनी कमली मुबारक उतारी। जिसके कदमों के तलवे चूमने के लिए रब का अर्श तरसता रहे, वो जिसका वजूद जिस मट्टी को मस करे वो अर्श आज़म से आला भी हो और अफजल भी हो, उसके कंधे में जो परना आता होगा उसका रुतबा क्या होगा। मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी कमली उतार के ना उसके सर के ऊपर डाली, और वो जो तारीखी जुमला सरकार ने अपनी जुबान से अदा किया ना, उसका हमारी जुबान में मफहूम ये यहाँ पर लिख के ले जाओ। आका कौनैन फरमाते हैं तेरा बाप सखी था, तेरा बाप सखी था, और सखियों की बेटियों के सर से चादरें नहीं उतरनी चाहिए। सखियों की बेटियों सखियों की बेटियां नंगे सर नहीं होनी चाहिए। इतना सखियों के साथ हुजूर को प्यार था। दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूब में हदीस लाए हैं, फरमाया जो बखील होता है ना, बखील कंजूस, फरमाया वो जहन्नम के करीब होता है, और जो सखी होता है वो जन्नत के करीब होता है। नहीं यार, गल सुन के स्वाद नहीं आया। मुस्तफा फरमाते हैं जो सखी होता है, और हदीस दाता अली हजवेरी लाए हैं जिनकी किताब का नाम कश्फुल महजूब है। कश्फुल महजूब जिनकी किताब का नाम है, रब ने आंखें कैसी अता कर रखी हो। वो दाता अली हजवेरी फरमाते हैं जो सखी होता है ना वो जन्नत के करीब होता है। मालों वालों ने माल लुटाया, कुरान वालों ने कुरान पढ़ा, सुनने वालों को रब्बे जुल जलाल ने सादत अता फरमाई, वो सुनते रहे। बड़ी अजीम रात रब्बे जुल जलाल ने अता फरमाई। यारो हर कोई दावा करता है कि मेरा अल्लाह से प्यार है, तवज्जो रहे मेरी तरफ। फकीर को भी ये तीसरा रमजान है आपके साथ गुजारते हुए, और हर लैलतुल कदर की रात को एक ही पैगाम होता है, और वो फिक्र आखिरत का होता है। और हर जुमातुल विदा पे सिर्फ पैगाम होता है, हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जुमातुल विदा में फकीर ने तीसरी अज़ान पढ़ दी है। आज तीसरी फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस लैलतुल कदर की रात में अर्ज करते हुए मेरी बात की तरफ तवज्जो कीजिए। हर बंदा ये दावा करता है, अरे बच्चे आराम करो यार, अरे बच्चे ना करो। लैलतुल कदर की रात में मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ, हर बंदा ये दावा करता है, माड़े से माड़ा, तगड़े से तगड़ा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, अजमी हो अरबी हो कलमा को, उससे पूछो तो वो कहता है मैं रब से प्यार करता हूँ। अच्छा दावा करना चाहिए, पर कभी रात को लेफ में मुंह लेके ये भी सोचना चाहिए, या अल्लाह कभी तू भी दस तू किदे नाल प्यार कर। हर बंदा ये दावा करता है, बड़ी तवज्जो से बात सुनने वाली। हर बंदा कहता है कि या अल्लाह मुझे तेरे साथ प्यार है। मैं कहता हूँ दावा अच्छा है, पर सारी दुनिया कहे मेरा उससे प्यार है, ये और बात है। वो अर्शो वाला खुदा एक मर्तबा कह देना मेरा फलां से प्यार है, ये और बात है। इसलिए रजाई में मुंह लेके तन्हाई में कभी ये सोच आनी चाहिए, या अल्लाह कभी तू भी बताना तू किन बंदों से प्यार करता है। वो कुरान में बोल के फरमाता है, अच्छा मुझसे पूछता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ, तो फिर सुन, वो कहता है नेकोकार बनकर रहना, नेकोकार व अहसिनु, नेकोकार बन के रहना। नेकोकार क्या मतलब? नमाज पढ़ते रहना, रोजा रखते रहना, कुरान सुनते रहना, तरावी पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना, हज करते रहना, वालिदैन की खिदमत करते रहना, काबे के चक्कर लगाते रहना, हराम से बचते रहना, जुए से बचते रहना, सूद से बचते रहना, जिना से बचते रहना, बेहयाई से बचते रहना। या अल्लाह इतनी पाबंदियां, नमाज भी पढ़ूं, रोजा भी रखूं, ज़कात भी दूं, तरावी भी पढ़ूं, वालिदैन की खिदमत भी करूं, आंखों पे हया की पट्टियां भी रखूं, जुबान पे झूठ के ताले भी रखूं, शराब भी करीब ना आने दूं, ज़ना के करीब भी ना जाऊं। बता इतना कुछ करूं तो फिर तू क्या करेगा? फरमाया नेकोकार बन जा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन।
उससे मैं आप मोहब्बत करता रहता हूँ। जो नेकोकार होता है उससे मैं आप मोहब्बत करता रहता हूँ। पता चला नेक जमीन के ऊपर फिरे फिर भी रब का प्यार होता है, और नेक जमीन के अंदर चला जाए फिर भी रब का प्यार। और सुन, रब किससे प्यार करता है? या अल्लाह तू किससे प्यार करता है? फरमाया बंदे से गुनाह हो जाते हैं। दुनिया के सफर में इंसान गुनाहों का पुतला है, कभी बेशियां हो जाती हैं, पर कभी हो जाए ना आकड़ी ना उसके ऊपर, या अल्लाह क्या करूं? फरमाया आ जाए नदामत के आंसू बहा दे। मुझसे गिरियाजारी करी, मुझसे आंसू बहाई, मेरे दरबार में बैठ के रो पड़ी और मुझसे माफिया मांगता रही। या अल्लाह हो जाए गुनाह तो जिंदगी गुजार दूं तौबा में, तो बता तू क्या देता है? फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तौबा करने वालों से मैं आप भी प्यार करता रहता हूं, तौबा करने वालों से मैं आप मोहब्बत करता हूं। जी बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरा बंदा वो है जो गुनाह करके तौबा करके अल्लाह कहता है मैं उससे प्यार करता हूं। या अल्लाह और बंदा फरमाया कभी वजूद पे गंदगी न चढ़ने देना, कभी वजूद गंदा ना होने देना, ना कभी लिबास गंदा होने देना, ना कभी अपनी खुराक गंदी होने। पता है ना, काबे का तवाफ कर रहा था बंदा, काबे का तवाफ रो रो के आंसूदारी कर रहा था, दुआएं मांग रहा था। मेरे नबी ने दूर से देख के फरमाया चाहे मुसाफिर है, चाहे गर्दो गुबार से सर अटका हुआ है, कपड़े चाहे गंदे हैं, पर मेरा अल्लाह इसकी क्यों दुआ कबूल करे? या अल्लाह या रसूल अल्लाह, काबे की आकर दुआएं ठुकरा दी जाती हैं। फरमाया हाँ ठुकरा दी जाती हैं। अल्लाह के नबी से पूछा या अल्लाह जुर्म क्या है? फरमाया पाता भी हराम है, खाता भी हराम। हराम खाने वाला हराम पाने वाला, बुखारी उठा कर देख लो, हराम खाने वाला हराम पाने वाला काबे जाके भी उधर तरला मारे तो तरला मानदा नहीं। फरमाया अपना वजूद ना गंदा होने देना, अपना लिबास ना गंदा होने देना, अपनी खुराक ना गंदी होने देना। या अल्लाह लिबास भी पाक रखूं, खुराक भी पाक रखूं, जुबान भी पाक रखूं, वजूद भी पाक रखूं। बता देगा क्या? फरमाया भाइयों हिब्बुल मुतहहिरीन, फरमाया पाक बन के रही। या अल्लाह क्यों? फरमाया पाकों से मैं आप प्यार करता रहता लगा है ना जंग फलस्तीन में लगी है ना जंग, गरीब रोते हैं और अमीर 56-57 मुल्कों के हुक्मरान आराम से सोते हैं। कभी रब से भी पूछना, वो जो जिहाद से डरते हैं, वो हम सारे जो जिहाद से डरते हैं, या अल्लाह तू दस ना तेरा मुजाहिद नाल प्यार कि नहीं? या अल्लाह जो तेरे रास्ते में तड़प जाए, जिसके वजूद पर आरियां चल जाए, जिसका ब्रेस्ट सरली कर दे सीना, बता जो बच्चे छोड़ जाए, जो बीवी छोड़ जाए, जो कबीला छोड़ जाए, जो दुनिया की रौनकें छोड़ जाए और तेरी खातिर मैदान जिहाद में तड़प जाए, बता उसको देता क्या है? फरमाया सुन इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह सफ़ा। फरमाया कभी मुजाहिद बनकर मैदान जिहाद में डटना। या अल्लाह क्यों? फरमाया मुजाहिदों से मैं आप ही प्यार करता हूं, मुजाहिदों से मेरा प्यार होता है। या अल्लाह और फरमाया कभी आ जाए ना मुसीबतें आती हैं दुनिया के सफर में, हो जाए बीमार, कैंसर आ जाए, माज़अल्लाह शुगर आ जाए, बीमारी आ जाए, औलाद आंखों के सामने तड़प जाए, औलाद के सामने बाप तड़प जाए, कारखाना लगा हुआ सारा उजड़ जाए, फरमाया कभी मेरा शिकवा न करना, सब्र का ताला लगा के, सब्र का ताला लगा के रखना। या अल्लाह बाप का लाश आंखों के सामने हो, फिर भी सब्र के ताले लगाऊं। चढ़ती जवानी बेटे की डोर गले में फिरे और शबाब जो है वो कांप जाए सड़क के ऊपर, अपने हाथों से उठाकर लाशा लाऊं तो या अल्लाह फिर फरमाया फिर भी सब्र का ताला लगा के रखी, शिकवा न करी,
شکایت نہ کری، میری شکایت نہ کری یا اللہ کیوں؟ فرمایا بیٹا کچا چلا جائے، باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، کارخانہ اجڑ جائے، باہر چلی جائے، خزاں ڈیرے لگائے، روٹی نہ ملے، بھوک کاٹنا پڑے، کسی کی جیب نہ کاٹی، میرا شکوہ نہ کری یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین۔ صبر کرنے والوں سے صرف پیار ہی نہیں کرتا، صبر کرنے والوں سے پیار بھی کرتا ہوں، اور صابروں کے ساتھ میں آپ رہتا ہوں، صابروں کے ساتھ میں آپ رہتا ہوں۔ آپ ليلۃ القدر کی رات میں آنے والوں، کبھی محبت میں ڈوب کے میری بات سنو، میں قرآن کی لڑیاں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا مجھے پوچھتا ہے، ہاں یا اللہ تجھے ہی پوچھنا ہے، بتا کیسے راضی ہوتا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، تجھے بتا کیسے پیار کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وجود بھی چھوڑ، پھر لباس بھی چھوڑ، پھر کپڑے بھی چھوڑ، پھر انصاف بھی چھوڑ، پھر توکل بھی چھوڑ، پھر جہاد بھی چھوڑ۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا دل گندا نہ ہو دے، دل اپنا دل گندا نہ ہونے دینا، اس دل کے محلے میں گندے خیال نہ آنے دینا۔ یا اللہ دل کے خیالوں پہ پہرا لگا کے رکھوں، نہ گندی سوچ، نہ گندی فکر، نہ گندے وسواس، نہ گندے خیال، میں اپنی تھنکنگ کو پاک رکھوں۔ اگر میرے تھاٹس پاک ہو جائے، خیالات پاک ہو جائے، دل کے محلہ تیری دھڑکنوں سے آباد ہو جائے، پھر تو کیا دیتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ دل کے ستھرے ہوتے ہیں نا، ان سے میں آپ ہی پیار کرتا رہتا ہوں، دل کے ستھروں سے۔ یا اللہ ليلۃ القدر کی رات ہے، تو نے اس امت کو خصوصی کوٹے دیے ہیں، کبھی کہتا ہے دل کی توکل رکھ، کبھی کہتا ہے انصاف کر، کبھی کہتا ہے منصف بن، کبھی کہتا ہے مقسط بن، کبھی کہتا ہے تو نیکوکار بن، کبھی کہتا ہے متقی بن۔ یا اللہ تو شارٹ کورس دینا، شارٹ کورس جو کر جائیں ہم، جو کھا جائیں ہم، جو پی جائیں ہم۔ یا اللہ وہ چھوٹا سا کورس بتا جو ہم کریں اور زمین پر ہم کریں اور عرشوں پہ تو راضی ہو۔ اس نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبہ پوچھے نہ پوچھ، اے نہ پوچھ، چاہتے ہو کہ اللہ ساڑھے نال پیار کرے؟ انداز بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ پہلے کہا میں مجاہد سے پیار کرتا ہوں، میں متوکل سے پیار کرتا ہوں، میں مقسط سے پیار کرتا ہوں، میں منصف سے پیار کرتا ہوں، میں نیکوکار سے پیار کرتا ہوں، میں توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہوں، میں پاک رہنے والے سے پیار کرتا ہوں۔ پر جب پوچھا نا یا اللہ کوئی شارٹ کورس بتا، پھر محبوب کو کہتا پوچھ ان سے، چاہتے ہو کہ رب ہم سے پیار کرے؟ ہاں یا اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کس طرح؟ یا اللہ چھوٹے کورس کے ساتھ۔ فرمایا چھوٹا ہی سنو۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا محبوبہ پھر اپنی زبان سے اعلان کر دے، قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ۔ محبوبہ ان سے کہہ دے تیرے سچے مرید بن جائیں، میں آپ ان سے پیار کروں۔ سو گز رسا دے سرے تے، سو گز رسا دے سرے تے، قدرت نے گل ہی مکا چھڑی۔ فرمایا چھڈو منصف شمسی انصاف سن چھڈو، بس اے دے نوکر بن جاؤ، اے دے خادم بن جاؤ، اے دے خادم۔ اتباع کی اتباع، اطاعت نہیں کہی، اتھے اطاعت نہیں کہی، اتباع کہی۔ اطاعت کی ہوندی؟ اطاعت ہوندی ہے جو محبوب حکم دے نا وہ کیتا جائے، جو محبوب حکم دے وہ کیتا جائے، یہ اطاعت۔ اتباع نہیں ہوندی، اتباع ہوندی ہے جو محبوب کردا جائے ویندے جاؤ تے وہ کر دے، وہ آکھے یا نہ آکھے۔ نہیں ٹیم نے ماجہ اٹھا کے دیکھو، ایک صحابی سرکار کو ملنے آئے، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی، جب محبوب علیہ السلام آئے نا تو وہ آیا نا تو محبوب
محبوب علیہ السلام کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے گلے کے، بٹن سرکار نے کھولے، وہ دیدار کیا، چلا گیا اپنے علاقے میں، ساری زندگی اب بٹن ہی نہیں بند کی۔ لوگ آکے آئے سنت بٹن بند کرنے، فرمایا چپ کر دو، چپ کر دو، چپ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس واسطے محبوب نو جدو ویکھیا سی نا بٹن کھلے سن، مر جاواں گا بند نہیں، میں مر جاؤں گا، میں بند نہیں کروں گا، بند نہیں کروں گا۔ بس محبوب نے جو دیکھا، جو محبوب کو دیکھا ویسے کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی اتباع کرو۔ کیا مطلب؟ جیسے یہ کھاتا ہے ویسے کھاؤ، جیسے یہ پیتا ہے ویسے پیو، جیسے یہ پہنتا ہے ویسے پہنو، جیسے یہ اتارتا ہے ویسے اتارو، جیسے یہ بازار میں چلے ویسے چلو، جیسے اس کی گھریلو زندگی ہے ویسی زندگی اپناؤ، جیسے اس کی داڑھی ایسی داڑھی، جیسے اس کا امامہ ایسے امامہ، جیسے اس کے بول ایسے تمہارے بول، جیسے اس کی تجارت ایسے تمہاری تجارت۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تم محبوب کی اداؤں کو اپنا گئے اور محبوب کی سچی مریدی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال گئے تو پھر فاتبعونی، اگر تم کر گئے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور گناہ ہی نہیں معاف کروں گا۔ تم زمین پر چلو، پیار میں آپ کروں گا، تم قبر میں رہو، پیار میں آپ کروں گا، تم حشر میں چلو، جنت میں آپ ادا کروں گا۔ لاہوری کلندری پھڑک گیا، قرآن لکھتے لکھتے شعروں کے اندر فرمانے لگا لوگوں چپ کر جاؤ۔ ہم نے کہا اقبال کرنا ترجمہ سے، اقبال کہتا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہے، کاپی تینوں دے چھڑاں گا، قلم تینوں دے چھڑاں گا، جو لکھدا جائیں گا میں کردا جائیں گا، لوہو کی قلم کیوں دے دیا کہ محمد سے وفا، تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ پنجابی والے نے بھی حد کی تھی، ایک وار تو ہو جا سونے، ایک وار تو ہو جا سونے، پھر ساری خدائی، پھر ساری خدائی۔ سنو حدیث، بات ختم کرو، صحیح حدیث۔ ایک صحابی ہے، صحابی نام ہے ان کا ربا، ربا، ایک روایت میں مروان، ایک روایت میں مارون۔ یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ مصطفیٰ کریم، ام المومنین، آپ کے غلام تھے، غلام آپ کے غلام تھے، اور جب یہ آپ کے غلام تھے اور ام المومنین سرکار کی غلامی میں آئیں، زوجہ بڑی نا میرے مصطفیٰ کی، تو ایک دن ام سلمہ نے نا اپنے غلام ربا کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا ربا میں تجھے ایک شرط پہ آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے اماں جی؟ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ میری طرف سے تو آزاد ہے، پر تو اپنی ساری زندگی محبوب کی خدمت میں گزارے۔ حضرت ربا کی آنکھوں میں، کوئی چپ کرو خدا کا واسطہ، حضرت ربا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے نا تو آپ نے پوچھا روتا کیوں؟ اس نے کہا میں بڑے دنوں سے دل میں سوچتا تھا کاش کوئی مجھے آزاد کر دے نا تو میں مصطفیٰ کی خدمت میں اپنی زندگی گزاروں۔ یہ شرط آپ نہ بھی لگاؤ تو میں پھر بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جا آزاد ہے۔ 2-3 دن سرکار کا غلام رہا نا، ایک دن سرکار نے بلا لیا، فرمایا ربا تجھے ام سلمہ نے آزاد کیا ہے تو میں تو آئے لوگوں کو غلامی سے آزادی دوں، جا تو میری طرف سے بھی آزاد ہے۔ حضرت ربا چھم چھم روئے نا تو آپ نے عرضی پیش کی سونے آزادی ٹھیک ہے پر میں کرنی غلامی، میں اتھے خدمت کرنی، فرمایا رہ سرکار کی خدمت کرتے، اور نبی علیہ السلام نا ان کو اپنا بوجھ اٹھواتے، بوجھ جو سامان تجارت کا یا کبھی قافلے جانے ہوتے جہاد کے تو یہ سامان اٹھاتے، اور ان کی شان یہ تھی سامان بھی اٹھاتے تھے اور پانی میں تیر بھی لیتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ربا نہیں یہ میرا سفینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ سفینہ۔ یہ کون ہے؟ سفینہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ محرم آتے ہیں نا، محرم سنتے نا حدیث، حضرت ابو ذر غفاری نے نا کعبے کی دہلیز کو پکڑا یوں، خانے کعبے میں حج کے موقع پر
دہلیز پکڑ کر نا آپ نے کعبے کی تے سارے حاجیوں آخیا طواف روکو تو میری گل سنو، سارے طواف روکو آ کے نا تو آپ نے فرمایا ادھر دیکھو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں نہ جانتا میں ابو ذر اونچی بات سے کہو سبحان اللہ، نہیں جانتا وہ تو نہیں، وہ جانتا جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان کر لے میں ابو ذر ہوں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا ما فعلو اہل بیتی ما فعلو سفینہ نوح، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، یعنی کشتی نوح جیسی ہے۔ میرا کیا مطلب، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گیا تھا وہ بھی جنت چلا گیا تھا، جو محمد عربی کی اہل بیت کو دل میں بسا لے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ سفینے کا مطلب ہوتا ہے کشتی، سفینہ کہتے ہیں کشتی۔ تو یہ سرکار جب تیرتا نا پانی میں، سرکار کہتے ہیں یہ میرا سفینہ ہے۔ اتنا مشہور ہوا سفینہ کے لوگ ربا بھول گئے، اور کبھی کبھی لوگ پوچھتے تھے سفینہ اپنا اصل نام تو بتا، فرمایا خبردار ہے سفینے کا اور کوئی نام نہیں، یہ پہلے بھی سفینہ تھا یہ اب بھی سفینہ ہے۔ یہ حضرت سفینہ ایک مرتبہ جب روم کے خلاف لڑائی ہوئی نا، یہ پکڑے گئے، قیدی بن گئے اور اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ جب قافلے سے بچھڑے نا تو پھر یہ اپنی قید چھڑا کے نا، جیسے کوئی داؤ دپا لگا اپنے آپ کو چھڑوایا، بھاگتے جا رہے تھے اپنے قافلے میں پہنچنے کے لیے۔ آگے جنگل آیا تو دھاڑے مارتا ہوا شیر آیا، جنگل کا ببر شیر دھاڑے مارتا ہوا آیا۔ جب حضرت سفینہ سے اتنا قریب فاصلے پر رہا نا تو حضرت سفینہ نے فرمایا رک، سفینہ نے فرمایا حضرت سفینہ نے رک، اور جو کہتے نے فرمایا پہلے میری شناخت کر میں کون، پہلے مجھے پہچان میں کون ہوں، پھر میری طرف بڑھنا، پہلے پوچھ مجھ سے میرا تعارف سن میں کون ہوں۔ جب شیر نے سنا نا یہ کہتا رک اور پہلے میرا تعارف سن میں کون ہوں، شیر رک گیا۔ حضرت سفینہ نے تعارف کروایا، آؤ حدیث کے جملے سنو۔ حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث، جنگل دیا شیرہ، جنگل دیا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ۔ فرمایا میرے قریب آنے سے پہلے سن لے، میں اللہ کے رسول کا نوکر ہوں، میں اللہ کے رسول کا، میں اللہ کے رسول کا، میں انہاں لوکاں نوں دعوت فکر دینا۔ 27ویں دی رات نوں جڑے آندے نے آکھو اللہ ہی اللہ، جڑے آندے نے اللہ ہی اللہ، اللہ وارث آکھو، اللہ رسول وارث نہ آکھو، جدوں بولو اللہ وارث آکھو، اللہ رسول نہ آکھو۔ میں کہتا ہوں ادھر تو اللہ بھی گیا، اللہ رسول آنے ہیں نا، اللہ رسول ایتھے اللہ گیا، صرف رسول۔ پر میں کیا مان لے 1450 سال پہلے جو عقیدہ صحابہ کے سینے میں چمکتا تھا، 1450 سال بعد وہی عقیدہ ہر سنی کے سینے میں چمکتا ہے۔ شرم نہیں آتی ان کو مشرک کہتے، ان کا جرم وہ ہے جو جرم صحابہ نے کیا ہے، ان کی بے ادبی وہ ہے جو بے ادبی صحابہ کرتے ہیں۔ ساتھ اگر صحابہ معاذ اللہ گستاخ ہے، بتا تیرا ایمان کیسے بچے گا؟ اور رب تو فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اور جن نے میرے کو جنت لینی ہے نا وہ ایمان صحابہ وغیرہ لے گیا، جن نے جنت لینی ہے نا میرے کو ایویں نہ منہ چک کے آ جائے کہ اللہ کس طرح آئیے۔ فرمایا جیڑا ایمان صحابہ دے سینے چ وہ لے کے آنا، وہ دی ایک چمک ہے۔ وہ اندے نے شیر نو پہ آکھن دے حضرت سفینہ صحابی رسول، اوے دھیان نہ ودی میرے ال،
میں رسول اللہ دا نوکر ہوں، میں رسول اللہ دا نوکر، میں رسول اللہ دا نوکر۔ حدیث اٹھا کر دیکھو، شیر وہیں پہ رکا، اپنی اگلی گردن کو جھکایا اور پچھلی دم ہلائی، پیچھے والی دم ہلا رہا ہے، آگے جو ہے آگے جو ہے وہ اپنی گردن کو جھکاتا ہے۔ قصیدے بردے والے نے ترجمہ کی تھا، قصیدہ بردہ شریف نے مولا یہ صلی وسلم دائما ابدا، انہوں نے ترجمہ کی تھا، انہوں نے کہا لوگو ومن تکم برسول اللہ نصرتہ انتل حق انتل کہل اوسادو انتل کہل اوسادو، فرمایا لوگو جیڑا مصطفیٰ دا نوکر ہو جاتا ہے جنگل دے شیروں دے نوکر بن جاتا ہے۔ میں کلندری لاہوری سے کہا، قصیدے بردے والے نے عربی چ گل کیتی تے اسی پنجابی لوگ ہاں، تو دسنا کوئی گل، انہوں نے چپ کر جا کی محمد سے وفا تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے تاجدار گرڑا سے پوچھا، زمانہ تجھے تاجدار گرڑا کہتا ہے، مہر علی شاہ کہتا ہے، تو بھی کہتا ہے، اج سکھ متر اندی دریری ہے، کیوں جندڑی اداس گنیری ہے، لوں وچ شوق چنگیری ہے۔ میں کیا ہون دس ایتھے بول شیر گردن چکاندائی تے پچھا پوشل ہلاندائی، ہون دس تے مہر علی دے بھی الفاظ مک گئے تے آندہ چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی۔ ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں، ایتھے جا نہیں، ایتھے جا نہیں، ایتھے جا نہیں، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں، ایتھے جا نہیں۔ جب یہ نے کہ ایک بار تو ہو جا سونے دو، ایک بار تو ہو جا پھر ساری خدائی ساڑھے شہر دے ولی کامل حاجی ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بزرگ یاد آگئے، کہو سبحان اللہ۔ سے ولایت دے تاج اللہ سارے عطا کر۔ حاجی صاحب جو لوگ آکھیا نا ہمیں ڈگ ڈگی بجانا ہے، فرمایا میں ہمیں نہیں بجانا، انہوں نے کہا کیوں بندہ تیرے پیچھے ایک بھی نہیں، فرمایا خبردار چپ کر جو، صرف اعلان ہو رہن دیو کہ حاجی ابو داؤد اکھاں میٹ دیا۔ فرمایا جدن اکھاں میٹیاں نا تے فقیر دا جنازہ نکلیا پھر تانوں پتہ لگے گا کون جانتا ہے۔ پھر سٹیڈیم ویکھیا نا جدوں بھریا تے ایڈے آنے کھلے رہ گئے، کون گیا؟ ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالی۔ خدا دی قسم جدوں یہ واقعہ سناندے سن پھر وہ شعر پڑھدے پھر انہاں دی آواز پھر مجمع دی کیفیت سارے بولن پر ابو داؤد بولے، مجمع تے روحانیت چھاندی انج لگدا سی جہاں شعر پڑھتے نے وہ آپ ہی سننا آندا سی، جہاں کلام پڑھنا انج لگدا سی جویں سامنے کھلو کے آپ ہی سندا رہندا سی۔ جدوں یہ منظر ویکھیا نا کہ شیر نے گردن چکائی ہے کہ پیچھے دم پیا ہلاندا ہے تے حاجی ابو داؤد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھدے سن، فرماندے سن پتہ جے شیر کی آندا، پتہ جے شیر کی آندا، پتہ جے شیر کی آندا۔ حضور کیا کہتا تھا؟ فرمایا شیر کہتا تھا، شیر کہتا تھا، شیر نے کیا سفینے تائیں سن راہی رات جاندے، شیر نے آکھیا سفینے تائیں اے سن راہی رات جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام، انہاں دے اسی غلام، اسی غلام۔ آئے نے فرشتے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آئے نے فرشتے آئے نے، انہیں رپورٹ لینی، جڑا ذرے جاندا نا انہیں رپورٹ لینی۔ قسمت نہیں سور جے گی جدوں نور مسجد دی رپورٹ جائے گی۔ فکر آخرت بھی بیان کر دے نا کسے چج نال کر دے، فکر آخرت والی سبا نال بیان نہیں کر دے، سونے دی ولیل دی زلف نال کر دے، اور فکر آخرت بھی کرن تے کسے چج نال کر دے نہیں یار۔ عزیزان گرامی قدر حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جبریل نو بھی پتا لگ جائے اے نور مسجد دے سنی کجدہ سنی نے شیر نے آکھیا سفینے دائی تے سون راہی راہ جاندے اور جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام اسی غلام اسی غلام نہیں بازو لے لو بازو لے لو تو ایمانداری نہ زور لگاؤ جیڑے غلام جیڑے غلام جیڑے غلام جیڑے غلام جیڑے غلام پڑک کے کہنے لگا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا